إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام ثالث: والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس: الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है। नज़र वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूँ तो ये हंस हंस के सुनते हैं। इन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना। मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम होती है। हिम्मत करे फिर क्या नहीं इंसान के बस में।
ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی جمعہ انشاءاللہ تعالی وقت کی قدر و قیمت کے سلسلے میں، وقت کی اہمیت کے سلسلے میں مجھے کچھ بولنا ہے، اس لیے کہ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے دور میں، بلکہ یہ آئی کے دور میں اور سہولتیں ہو گئی ہیں۔ اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آدمی اپنے وقت کو بہت ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو بہت زیادہ برباد کر رہا ہے، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ٹائم، یہ وقت، یہ زندگی، یہ ایام امانت کے طور پر ہمیں دیے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے اس ٹائم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمارے دنوں کے بارے میں، ہماری راتوں کے بارے میں، ہمارے گزرے ہوئے ایام کے بارے میں، ہماری عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، آدمی کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں اس کا جواب نہ دے دے کہ اپنی عمر کہاں خرچ کی، اپنا وقت کہاں تم نے گزارا۔ تو وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے اور بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب و ادیان ہیں، تمام مذہبوں نے، تمام ادیان نے وقت کی قدر و قیمت کو بیان کیا ہے، وقت کی اہمیت اور افادیت کو بیان کیا ہے، لیکن مذہب اسلام نے، دین اسلام نے جس تاکید کے ساتھ، جس تائید کے ساتھ، جس شدت کے ساتھ وقت کی قدر و قیمت کو بیان کیا ہے، کسی نے بیان نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لازوال اور اپنی بے مثال کتاب قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی، اور اللہ کا قسم کھانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ اگر کسی چیز کی قسم کھا لیتے ہیں تو لوگ اسے کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ قسم کھا کر انہوں نے بیان کیا، قسم کھا کر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہم جیسے ناکارہ اور نااہل لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس بات کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو آپ سوچئے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی نرالی ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی
اللہ تبارک و تعالی کئی چیزیں قسم کھا کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو، اس کی عظمت پیدا ہو، اس کی قدر و قیمت پیدا ہو، اس کا مقام و مرتبہ پیدا ہو۔ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت اور اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی قسمیں کھا کر بیان کرتا ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بڑی خاص بات ہے، اس لیے قسم کھا کر بیان کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ العصر میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ جو زمانہ ہے جو گزر رہا ہے یہ ٹائم ہی تو ہے، وقت ہی تو ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ والفجر، اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی، 30واں پارہ سورہ فجر۔ والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، صبح صادق کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم کھائی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ کئی جگہ کہیں زمانے کی قسم کھائی، کہیں صبح کی قسم کھائی، کبھی رات کی قسم کھائی، کبھی دن کی قسم کھائی۔ اور قرآن پاک کے اندر سال کا تذکرہ ملتا ہے، مہینوں کا تذکرہ ملتا ہے، دنوں کا تذکرہ ملتا ہے، گھنٹوں کا تذکرہ ملتا ہے، منٹ اور سیکنڈ کا تذکرہ ملتا ہے۔ ساعہ، منٹ کو بھی کہتے ہیں اور سیکنڈ کو بھی کہتے ہیں۔ لا یستأخرون ساعہ ولا یستقدمون، جب موت کا وقت آتا ہے تو 1 سیکنڈ آگے بھی نہیں ہوتا اور 1 سیکنڈ پیچھے بھی نہیں ہوتا، موت آ جاتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اپنی بے مثال، لازوال، لاریب، بے عیب کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قسم کھا کر لوگوں کو بیان کیا کہ وقت معمولی چیز نہیں ہے، اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر کئی مقامات پر وقت کی قدر و قیمت کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ جو نوجوانی ہے یہ معمولی نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے نوجوانی، اور یہ ایسی چیز ہے، اللہ تو اللہ، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول، اسلام تو اسلام، قرآن تو قرآن، دنیا والوں کے نزدیک بھی اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ پولیس میں کون بھرتی ہوتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے، جس کی عمر ہو جاتی ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے۔ آرمی میں کون جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے، اس کی عمر ہو جاتی ہے وہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے، ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ ہر فیلڈ میں، کرکٹ میں کون جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے۔ ہاکی میں کون جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے۔
فٹ بال میں کون جاتا ہے؟ جو نوجوان ہوتا ہے۔ تو دنیا والوں کے نزدیک بھی نوجوانی کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اللہ کے یہاں بھی نوجوانی کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ بڑھاپے کے 100 سجدے نوجوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بوڑھے لوگ ناراض نہ ہوں، آپ بھی اسی دور سے گزرے ہیں، آپ بھی اسی مرحلے سے گزرے ہیں۔ بڑھاپے کے 100 سجدے نوجوانی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، سمجھیے ذمہ داریوں سے بری ہو جاتا ہے، ٹینشنوں سے فری ہو جاتا ہے۔ بچوں کی شادیاں کر دی، نواسوں کی پوتروں کی شادیاں اس نے دیکھ لی، ذمہ داریاں پوری ہو گئی۔ اب بغل میں مصلی لے کر، ہاتھ میں تسبیح لے کر مسجد کے کونے میں آ کر بیٹھ گیا، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ ایک نوجوان جس کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، مصیبت ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اب ان چیزوں میں وہ ایک سجدہ بھی کرتا ہے، ایک نماز بھی پڑھتا ہے، ایک ذکر بھی کرتا ہے، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے۔ مالداری بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ ہر کسی کو مال نہیں دیتا، کسی کو دیتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، کسی کو مالدار بنا کر آزماتا ہے، کسی کو مال نہ دے کر آزماتا ہے۔ تو مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، اور نہ جانے کتنی زندگی جو اللہ نے دے رکھی ہے، اسے غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ ہر آدمی کو اپنا ڈیٹ آف برتھ یاد رہتا ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ یاد نہیں رہتا۔ پیدا ہونے کا ڈیٹ تو معلوم ہے، لیکن مرنے کا ڈیٹ معلوم ہے کہ کب مریں گے، کب جائیں گے، پتہ نہیں اللہ نے کتنی زندگی باقی رکھی ہے۔ ابھی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو سن رہے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہو کر گھروں کو جائیں گے، کیا گارنٹی ہے، کیا بھروسہ ہے؟ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک سلام پھیرتا ہوں، دوسرا سلام پھیروں گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ کسی نے کہا میں ایک لقمہ کھاتا ہوں، وہ لقمہ چبا کر پیٹ کے اندر داخل کروں گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ پانی پر جو انڈے آتے ہیں اسے پانی کا بلبلہ کہتے ہیں، اور ان پانی کے انڈوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ یہ کب تک باقی رہیں گے، 1 گھنٹے تک رہیں گے، آدھے گھنٹے تک رہیں گے، 10 منٹ تک رہیں گے، 1 منٹ تک رہیں گے، چند سیکنڈ رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں وہ انڈے کب ٹوٹ جائے۔ تو انسان کی زندگی پانی کے بلبلوں کی طرح ہے، کب آدمی مر جائے کوئی بھروسہ نہیں۔
کوئی گارنٹی نہیں۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، کتنے ایسے بچے ہیں جو لڑکپن میں مر جاتے ہیں، 3 سال کی 4 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو عین نوجوانی میں چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ادھیڑ پن میں چلے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کا شادی ہو کر، باپ بن کر، دادا نانا بن کر، بوڑھا ہو کر، 70-80 سال کی عمر کراس کر کر دنیا سے جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آدمی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کسی مقام کی، ایک آٹو کو ایک لہاری نے آ کر مارا، 4-5 لوگ اس آٹو میں تھے، سب کے سب مر گئے، اسپاٹ آؤٹ ہو گئے۔ اب ان آٹو میں بیٹھنے والوں کو کیا معلوم تھا کہ ہم راستے میں جائیں گے، لہاری والا آ کر ہمیں مارے گا، ہم راستے میں ختم ہو جائیں گے؟ اور اس میں نوجوان تھے، ان کے چہروں سے، ان کے جسم سے پتہ چل رہا ہے، کسی کا سر پھوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، کسی کا پیٹ بھر گیا، حالت کی بے حالت ہو گئی۔ تو انسانی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، کب دنیا سے چلا جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ موت سے کوئی بشر نہیں، ساماں 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آدمی جا کر شاپنگ کرتا ہے، اپنی زندگی کے لیے سامان خریدتا رہتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں رہتا کہ اس کے نام کا کفن بازار میں آ گیا ہے، اسے معلوم نہیں رہتا۔ کیسے کیسے واقعات ہم لوگ سنتے ہیں۔ شادی فکس ہو گئی، نکاح ہونے والا ہے، اسی دن دولہے کا انتقال ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میری شادی کے دن، میری خوشی کے دن، زندگی کا ایک عجیب و غریب لمحہ، نکاح کا، شادی کا، مسرت کا، جس سے خود بھی خوش ہوتا ہے، دوست و احباب بھی خوش ہوتے ہیں، اس دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا ارمان اپنے دل میں پیدا کیے ہوں گے، اس نے کیا کیا خواہشیں اپنے دل میں پیدا کی ہوں گی، مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، صحت تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ اللہ نے صحیح سالم رکھا ہے، تندرست رکھا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے صحت کی حفاظت کرو۔ شوگر نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، تھائرائیڈ نہیں ہے، جی کینسر نہیں ہے، دیگر بیماریاں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنی صحت کی حفاظت کرو۔ شکر ادا نہیں کریں گے، صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، صحت کی حفاظت نہیں کریں گے، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ جان، یہ زندگی، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے دربار میں ہمیں اسی طرح لے کر جانا ہے۔ دیکھو، ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، بعض لوگ مرنے کے بعد اپنی چیزوں کو، اپنے جسم کے اعضاء کو ڈونیٹ کرتے ہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے وصیت کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میرے دل کو نکال لیا جائے، میری کڈنی کو نکال لیا جائے، میری آنکھوں کو نکال لیا جائے،
اور دوسرے لوگوں کو اسے دے دیا جائے میرے مرنے کے بعد، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر یہ جائز نہیں ہے۔ بھئی یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر، یہ گردہ، یہ کڈنیاں اللہ کی دی ہوئی ہیں، تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ ان چیزوں کو تم ڈونیٹ کرو؟ زندگی میں کسی کو خون کی ضرورت پڑے تم خون دے دو، مال کی ضرورت پڑے تم مال دو، کھانے کی ضرورت پڑے تم کھانا دو، کپڑوں کی ضرورت پڑے تم کپڑے دو، گھر کی ضرورت پڑے تم گھر کا انتظام کرو، آسرے کی ضرورت پڑے تم آسرے کا انتظام کرو۔ اپنے جسم کے اعضاء میں تمہیں ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو اللہ نے جیسا ہمیں دیا ہے ویسے ہی لے کر جانا پڑے گا۔ تو اللہ نے صحت دی، تندرستی دی، اسے غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے۔ اور لوگ بیماریاں خود منگواتے ہیں، بیماریاں خود منگواتے ہیں، بیماری بہت دور رہتی ہے، لوگ ایسے کام کرتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں، اسے دعوت دے کر بلاتے ہیں، آجا آجا میرے پیٹ میں داخل ہو جا، میرے جسم میں داخل ہو جا، ورنہ بیماریاں تو بہت دور رہتی ہیں۔ ہم لوگ خود بیماریوں کو اپنے اندر داخل کرتے ہیں، تمباکو کھا کر، جی پان پرک کھا کر، شراب پی کر، ایسی ویسی چیزیں کھا کر، اور حد سے زیادہ فضول خرچی کر کے بیکار کی چیزیں کھا کر اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا کر اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خالی وقت کو غنیمت سمجھو بزی ہونے سے پہلے، خالی وقت کو غنیمت سمجھو مصروف ہونے سے پہلے، مشغول ہونے سے پہلے۔ 5 چیزیں میں نے بیان کی، زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے، نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو فقیری آنے سے پہلے، صحت تندرستی کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، اور خالی وقت کو غنیمت سمجھو مصروف ہونے سے پہلے۔ مجھے یہ وقت کا بیان کرنا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خالی وقت کو غنیمت سمجھو مصروف ہونے سے پہلے، بزی ہونے سے پہلے۔ کچھ خالی وقت ملا، کچھ کام کا کام کر لو، کچھ اچھا کام کر لو، کچھ بہتر کام کر لو، کچھ ذخیرہ تیار کر لو، اس وقت کو ضائع نہ کرو، اس وقت کو ویسٹ نہ کرو، برباد نہ کرو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے ایک حدیث کی مشہور کتاب بھی لکھی، ابو داؤد۔ حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، انہیں صحاح ستہ کہتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد۔ یہ حدیث کی بڑی کتابیں ہیں۔ ان کے بعد دوسری کتابوں کا نمبر آتا ہے، قرآن کے بعد ان کتابوں کا مقام ہے۔ تو ان 6 کتابوں میں ایک کتاب ہے ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اسے لکھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5 لاکھ حدیثوں سے میں نے یہ کتاب تیار کی ہے۔ کتنی حدیثوں سے؟ 5 لاکھ حدیثوں کو میں نے دیکھا، پرکھا، کھنگالا، اور ان میں سے چن کر چھانٹ کر اپنی کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا۔ کئی ہزار حدیثیں اس کتاب کے اندر ہیں۔ پھر حضرت نے کہا ان حدیثوں میں سے 4 حدیثیں مجھے پسند ہیں۔ کتنی حدیثیں؟ 4 حدیثیں مجھے پسند ہیں، اور وہ 4 حدیثیں بنیادی حدیثیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف
ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے، انشاءاللہ تعالی اس کی دنیا بھی بن جائے گی، اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ صرف وہ 4 حدیثیں اس کی زندگی صحیح کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ 4 حدیثیں حضرت نے بیان فرمائی، میں صرف ایک بیان کرتا ہوں، وقت کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث حضرت نے اس میں بیان فرمائی، 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث کیا؟ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، من حسن الاسلام، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی بیکار کاموں کو چھوڑ دے۔ جب آدمی بیکار کاموں کو چھوڑ دے گا تو ظاہر سی بات ہے اچھے کام کرے گا، بہترین کام کرے گا۔ تو جو لوگ وقت کو موبائل سے، ٹی وی سے، انٹرنیٹ کی بیکار کی چیزوں سے ضائع کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، ان کو ان سب چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ وقت بہت قیمتی ہے۔ ایک عربی کا مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب والفضة، وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ سونا دوبارہ مل سکتا ہے، چاندی دوبارہ مل سکتا ہے، ایک مرتبہ وقت چلا گیا پھر قیامت تک آپ کو وہ وقت نہیں ملے گا۔ ابھی 1 بجے ہمارا بیان شروع ہوا، پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ جو 1 گھنٹے کا وقت ہمارا گزر گیا وہ دوبارہ نہیں ملے گا۔ ملے گا؟ ہرگز نہیں ملے گا۔ تو وقت گزر جائے گا پھر وہ وقت نہیں ملے گا۔ سونا مل سکتا ہے، چاندی مل سکتا ہے، ہیرے جواہرات مل سکتے ہیں، وقت نہیں مل سکتا۔ الوقت اثمن من الذهب والفضة، وقت سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ والوں کی صحبت میں کئی سال وقت گزارا اور ان کی صحبت میں رہ کر 2 چیزیں میں نے حاصل کی۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں میں نے حاصل کی۔ پہلی چیز، وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے وہ تمہیں کاٹ دے گا۔ الوقت سیف، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تمہیں وہ کاٹ دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وقت کی اگر کوئی قدر نہیں کرے گا تو وقت بھی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ آج ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا وقت بھی ہماری قدر نہیں کرے گا۔ اگر وقت کو آپ کی قدر منوانا ہے، آپ کا کچھ مقام و مرتبہ ہونا ہے، وقت کی قدر کرو، وقت بھی تمہاری قدر کرے گا۔ تو اس وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت کی اہمیت کو، افادیت کو سمجھو، اسے کام میں لے کر آؤ، اچھے کام کرو، اچھی چیزوں میں اسے لگاؤ، بیکار کے کاموں سے، بیکار کی چیزوں سے، فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دنیا بھی عافیت سے گزرے گی اور آخرت میں بھی عافیت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل